السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو لیکچر میں نظم جاوید کے نام کے حوالے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھا تھا اور شعر نمبر 1 کی تشریح پڑھی تھی۔ تو آج ہم شعر نمبر 2 اور 3 کی تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ فطرت شناس فطرت کو پہچاننے والا، سکوت خاموشی، لالا انتہائی سرخ رنگ کا پھول، گل کا مطلب بھی پھول ہی ہوتا ہے، کلام گفتگو۔ مفہوم: اگر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی ہر شے اور مناظر فطرت کو پہچاننے اور سمجھنے والا دل عطا کرے تو پھولوں کی خاموشی اور ہر شے سے گفتگو کر۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جاوید اقبال اور تمام مسلمان جوانوں سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ اے نوجوانان اسلام، اگر اللہ تعالیٰ تجھے فطرت کو پہچاننے اور سمجھنے والا دل دے، یعنی دنیا میں چرند پرند، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض ہر شے کو پہچاننے اور سمجھنے والا دل عطا کر دے تو فطرتی حسن جیسا کہ سرخ گلاب، رنگ برنگے پھولوں کی خاموشی سے گفتگو کر، انہیں سمجھنے کی کوشش کر۔ اے نوجوان، جب تو فطرت کو کھوجے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کی پہچان بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: صاف آئے گی سانے عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اور تمام مسلمان جوانوں کو فطرت شناس دل عطا کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں قدرت کے مظاہر کو جان سکیں اور ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بظاہر بے زبان اور خاموش فطرت نظاروں کو سمجھیں۔ جب ان کو سمجھیں گے اور کھوجیں گے، تحقیق کریں گے تو قدرت کے عشق سے سرشار ہو کر کائنات کو تسخیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں انسان کو کائنات کی تسخیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سکوت لالا و گل سے کلام کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسے پہچانیں، خوب سمجھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، اس میں قدرت کے کیا کیا راز ہیں اور کیسے اس سے معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور معرفت الہی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ فطرت شناسی اور اللہ تعالیٰ سے عشق ہے۔ بقول شاعر: عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے تار حیات۔ شعر نمبر 3: اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ شیشہ گراں فریب کار، فرنگ انگریز حاکم، سفال ہند ہندوستان کی مٹی کے برتن، مینا پیالہ، مراد اس سے اپنی مذہبی تعلیمات ہیں۔ مفہوم: شیشہ کی طرح چمک دمک رکھنے والے یورپ اور اس کے بنانے والے انگریزوں کی طرف نہ راغب ہو، نہ ان کا احسان مند ہو، بلکہ اپنے وطن، مذہب اور تہذیب سے محبت کرتے ہوئے اسی سے اسباب پیدا کر۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جاوید اقبال اور تمام مسلمان جوانوں سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ اے نوجوانان اسلام، شیشے کی طرح چمک دمک رکھنے والے یورپ اور انگریزوں کی طرف راغب نہ ہو اور نہ ہی ان کے احسان مند ہوں، یعنی ان کے طور طریقے، چال چلن، رسم و رواج، روایات کو مت اپناؤ۔ یہ شیشے کی طرح صرف چمک دمک تو رکھتی ہے مگر ہلکی سی بھی چوٹ لگنے سے جلد ٹوٹ جاتی ہے۔ مغرب کی تہذیب اندر سے کھوکھلی اور ناپختہ ہے، اس لیے اس پر شیدا ہونے کی بجائے اپنے وطن، مذہب اور تہذیب سے محبت کریں جو وحدانیت، انسانیت، ہمدردی، اعلیٰ اقدار اور افکار سے مزین ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے وطن کی مٹی سے محبت کریں، اس کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے دین و دنیا کے اسباب پیدا کریں، اپنے مذہب،
اور تہذیب سے محبت کریں، اسی کو اپناتے ہوئے محنت کریں، اسی میں ہی دین و دنیا کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی شیشے کی طرح چمک دمک کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے اپنی پختہ مٹی سے محبت کریں، اسی سے اپنے لیے اسباب پیدا کریں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ مغربی افکار و تہذیب انگریزوں کی تقلید کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے مذہب و وطن تہذیب سے محبت کا درس دیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ پانے کا درس دیا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی اور ترقی مضمر ہے۔ بقول شاعر، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ امید ہے کہ آپ کو ان دو اشعار کی تشریح کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔